سامعین، ناظرین اور حاضرین، دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے چینل MHD TV میں خوش آمدید۔ مگرمچھ کے آنسو، اپنے ہی بچوں کو کھا جانے والی ماں، اور آخر میں جانیں گے ایسے جگر والے کی حقیقت جو مگرمچھ کے منہ میں بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتا ہے۔ خالق کائنات کی خلقی ہوئی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن سے انسانی فاصلہ اس قدر زیادہ رہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم انسانوں کو بہت کم معلومات ہوتی ہے، لیکن اس کرۂ ارض کی تخلیق سے لے کر آج کے جدید دور تک ایسے لوگ پیدا ہوتے آ رہے ہیں جو کائنات کی تقریباً ہر ایک موضوع پہ اپنی تحقیق کرتے آ رہے ہیں۔ انہی کی تحقیق کے کچھ پہلو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا کے مختلف خطوں کے حساب سے جس طرح انسانوں کی رنگ و نسل، جسامت اور رہن سہن میں فرق ہوتا ہے، جسے چائنیز، امریکن، ایشینز، افریکنز، اسی طرح مگرمچھوں کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جیسا کہ سالٹ واٹر کروکوڈائل، نائل کروکوڈائل، مارش کروکوڈائل، فریش واٹر کروکوڈائل، افریکن سلینڈر۔ اپنے موضوع بحث کو خاص دائرہ کار میں لاتے ہوئے مگرمچھ کے بارے میں گردش کرتی ہوئی کچھ کہانیوں کے بارے میں تحقیقی اور حقیقی پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگرمچھ ان چند گنے چنے شکاری جانوروں میں سے ایک ہے جو پانی اور خشکی میں شکار کر کے کھا پی سکتا ہے، مگر یہ آپ کو تقریباً میٹھے پانی میں ملیں گے، جیسا کہ دریائیں، جھیل، ندی اور دلدلی کھڈوں میں، جبکہ اس کی کچھ اقسام کھارے پانی میں بھی رہتی ہیں۔ مگرمچھ گھات لگا کر شکار کرنے کا ماہر ہوتا ہے اور یہ 120 ڈگری سائٹ پر گھوم کر اٹیک کر سکتا ہے۔ مگرمچھ کے آنسو والی کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، جو نہ صرف صغیر پاک و ہند میں بلکہ تقریباً پورے یورپ میں ہی مشہور ہے۔ چند تحقیقی پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کہاوت کے بننے کی وجہ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ مگرمچھ کی آنکھ سے دو وجہ سے پانی نکلتا ہے۔ وجہ نمبر 1، جب مگرمچھ کچھ حد سے بڑا شکار نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل مگرمچھ کے جبڑے کی بھی ہر ایک جانور کی طرح حد ہوتی ہے۔ وہ اپنے نگلنے کی گنجائش سے زیادہ بڑا نوالا نگلتا ہے تو اس کی آنکھ سے پانی ٹریگر ہوتا ہے، جیسا عام طور پر ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وجہ نمبر 2، جب مگرمچھ خشکی پہ لیٹے اپنے آپ کو سوکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ایک کولڈ بلڈڈ جانور ہے۔ جب خشکی پہ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ کی پتلیاں خشک ہونے لگتی ہیں تو اس کے جسم کا خودکار نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور آنکھ میں پانی بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس کی آنکھ کی پتلی میں نمی قائم رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اس آنسو کی طرف جو اصل میں آنسو ہوتا ہی نہیں۔ مگرمچھ جب پانی سے باہر آتا ہے تو پانی اس کے سر سے ہوتا ہوا آنکھ کے کونے سے اس طرح ٹپکتا ہے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنسو ٹپک رہے ہوں، لیکن ہوتا وہ پانی ہے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نقلی آنسو۔ مگرمچھ کی آنکھ بہت ہی حیران کن ہے۔ مگرمچھ کی آنکھ کی پتلی اور پلکوں کے بیچ میں ایک شفاف جھلی ہوتی ہے جو کسی غوطہ خور کے انڈر واٹر ڈائیونگ چشمے کا کام کرتی ہے۔ جب بھی مگرمچھ پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ جھلی آنکھ کی پتلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، جس سے وہ اس کے پانی میں موجود ممکنہ چیزوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے، اور عین شکار کے وقت بھی وہ آنکھ کی حفاظت کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ مگرمچھ کی آنکھ رات کے وقت نائٹ ویژن کا بھی کام کرتی ہے۔ یہ اپنے شکار کو یا تو پورا نگل جاتے ہیں یا پھر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی ٹانگیں خشکی پہ رہنے والے دوسرے شکاری جانوروں سے چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے شکار کے ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیکنیک ایجاد کی ہوئی ہے جسے تحقیقی زبان میں ڈیتھ رول کہتے ہیں۔ مادہ مگرمچھ ایک سیزن میں 10 سے 60 انڈے دیتی ہے۔ وہ خشکی پہ انڈے دیتی ہے اور انڈے کھانے والے جانوروں سے ان کی 60 سے 100 دن تک حفاظت بھی کرتی ہے۔ کچھ ضدی بچے تو 110 دن کے بعد بھی نکلتے پائے گئے ہیں۔ انڈوں سے نکلتے ہی بچے اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں ان کی آواز سن کر دوڑی چلی آتی ہے اور ان کو اپنی دانتوں سے بھرے جبڑوں میں کچھ اس انداز ممتا سے اٹھاتی ہے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں اور وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ماں خشکی سے ان کو پانی میں شفٹ کر دیتی ہے، جہاں ان کا چلنا پھرنا اور کھانا پینا خشکی کے مقابلے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل بچے کھا جانے والے غلط فہمی اسی شفٹنگ والے پروسیس نظارے کو دیکھ کر ہی عام ہوئی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ایک سے ایک خوفناک درندے، شکاری اور معصوم پرندے اور پتہ نہیں کتنی مخلوق پائی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو تعارف کرواتے ہیں ایسے جگر والے سے جو مگرمچھ کے کھلے ہوئے جبڑوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتا ہے۔ ایسا جبڑا جس میں چھوٹے بڑے ملا کر کل 80 دانت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دانت ٹوٹ جائے تو دوسرا اس کے نیچے نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بالکل ایک مشین گن کی گولیوں سے لدی ہوئی میگزین کی طرح، جس سے ایک گولی نکلتے ہی دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مگرمچھ کے دانت 50 بار ایک دیگرے ایک نکلتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ان کی اوسطاً 55 سے 65 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے۔ ان کے جبڑے کی طاقت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مگرمچھ کے جبڑے 5000 PSI کا دباؤ ڈال سکتے ہیں، جبکہ شارک مچھلی میں 400 اور شیر میں 1000 PSI کے دباؤ کی طاقت ہوتی ہے۔ حالانکہ کسی انسان کو اگر 200 PSI کے دباؤ میں ڈالا جائے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ایسے جبڑوں میں جانے کا شوق کس کو ہوگا۔ ایجپشن پلور۔ ایجپشن پلور ایک ایسا پرندہ ہے جو اگر کسی مگرمچھ کا کھلا ہوا منہ دیکھ لے تو فوراً اس کے جبڑوں میں کھانا کھانے پہنچ جاتا ہے۔ در حقیقت ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ مگرمچھ اپنا شکار کھا لیتا ہے تو اس کے جبڑوں میں چھوٹے بڑے دانتوں میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ریشے پھنس جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح وہ خود ان کو نہیں نکال پاتا، اور یہ کام ایک چھوٹا سا پرندہ کر دیتا ہے۔ قدرت نے ان دونوں کی پارٹنرشپ کمال کی رکھی ہوئی ہے کہ جس سے ایجپشن پلور کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور مگرمچھ کے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ریشوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔